اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ النساء کا 22واں رکوع ہم نے تلاوت کیا الحمدللہ۔ اس میں بنی اسرائیل کے اوپر ایک لسٹ ہے ایک فرد جرم کی، اور انداز ایسا ہے اللہ پاک کا غضبناک، شدید، غصہ کے، کہ ایک لسٹ اللہ پاک کہتے کہ انہوں نے یہ کیا تو انہوں نے یہ کیا تو انہوں نے یہ کیا، یوں اللہ پاک کہتے ہیں یہ یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں، اور پھر اس کے مقابلے میں کہ یوں کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے۔ یہ اللہ پاک نے زیادہ اس میں نہیں کیا، صرف ایک لمبی فرد جرم عائد کر کے بتا دیا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، پھر اس کے ساتھ ہم سلوک کیا کریں گے یہ خود ہی سمجھ جائیں۔ ایسے ہوتا ہے نا کبھی، مثال ایسے ہی یہ ہمارے DGISPR کی ابھی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، اس نے یہ کیا تو وہ کیا تو وہ کیا، تو ہم کیا کریں گے۔ انہوں نے زیادہ اس پہ نہیں بولا، ساری فرد جرم عائد کیا کہ یہ ایسے ہیں تو یہ ایسے ہیں، ایسے ہی ہوا ہے۔ یہاں پہ بھی خطاب اللہ پاک کا ایسے ہی ہے، غصے والا، کہ یہ اہل کتاب ایسے ایسے کام کر رہے ہیں، ان کے یہ کام انہوں نے کیے، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا پھر اللہ پاک نے کچھ بیان بھی کیا ہے، لیکن پھر وہ چھوڑ دیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ پھر سلوک ہونا کیا چاہیے۔ اب یہ شروع ہو رہا ہے جہاں سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ یسألک، سأل یسأل سوال کرنا، یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں، مضارع ہے، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان تنزل علیہم، کہ تو ان پہ اتارے، تو ان پر اتارے، کتابا من السماء، آسمان سے ایک کتاب اتارے گا۔ یہ یسألو کا ترجمہ تو ہم یہ کہیں گے، جب آپ سے سوال کرتے ہیں کیا مطلب، مطالبہ کرتے ہیں، آپ سے کہتے یہ ہیں کہ ہم تم پر ایمان لائیں گے، تو آسمان سے کوئی کتاب ہمارے سامنے لے کے آ۔ ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو تو ڈائریکٹ الواح مل گئی تھی نا، ایسے تورات آسمان سے لے کر آئے تھے، ان پہ بھی انہوں نے اعتراض کیا، آسمان لے کے بھی آئے، پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ اس میں آگے ذکر آ رہا ہے پھر کہ تو آسمان سے کتاب لے آ۔ یہ جو نازل ہو رہا ہے ظاہر ہے کہ یہ فزیکل فارم میں تو نازل نہیں ہو رہا، جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے سناتے ہیں لوگوں کو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، آپ ایک کتاب نازل کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ تو ایسی قوم ہے، یہ ایسے لوگ ہیں اہل الکتاب جو ہیں، انہوں نے فقط یقیناً اس سے پہلے سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، سألوا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، انہوں نے سوال کیا تھا، سألوا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، ماضی ہے، موسیٰ سے اکبر من ذالک، اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا۔ یہ تو آپ سے کتاب اتارنے کا کہہ رہے ہیں نا، کتاب لے آنے کا، موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا۔ وہ کیا تھا، فقالو، کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا ارنا اللہ جہرتن، ارنا ہمیں دکھا دے، اللہ کو، اللہ ہمیں دکھا دے، جہرتن ہمارے سامنے، بالکل واضح سامنے، بلا حجاب، ہمارے سامنے اللہ کو ہمارے سامنے بلا حجاب دکھا دے، اتنا بڑا مطالبہ کر دے۔ ان کے اوپر تورات نازل ہو چکی ہے، وہ اتنے معجزات دکھا چکتے ہیں، آگے بھی ذکر آئے گا، معجزات دکھا چکے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ دکھا دے تب ہم مانیں گے کہ تو اللہ کا نبی ہے، یہ تیری باتیں تب مانیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ یہ تو تم سے اس سے بڑا مطالبہ، ارے نا ہمیں دکھا، رآ دیکھنا، ارا دکھانا، ارے نا ہمیں دکھا، ارے نا تو دکھا ہمیں، ارے اللہ جہرتن ہمیں سامنے بے حجاب اللہ دکھا دے تب ہم مانیں گے۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ،
ان کے اس ظلم کی وجہ سے. یہ ظلم ہے. اخذا پکڑ لینا, فاخذت مؤنث کے لیے, فاخذت صاعقہ چونکہ مؤنث ہے, بجلی کی کڑک جس سے موت واقع ہو جائے اس کو بجلی کی کڑک, تو ان کو بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا. ان کو موت آ گئی تھی نا ادھر ان کو جب جنہوں نے مطالبہ کیا تھا اللہ کو ڈائریکٹ دیکھنے کا تو ان کو موت آئی تھی, پھر اللہ پاک نے ان کو زندہ بھی کیا تھا. یہ چند ان جگہوں پہ ہیں جہاں پہ اللہ نے مردے کو دوبارہ زندہ کیا تھا. عزیر علیہ السلام کا بھی جو واقعہ بیان ہوتا ہے, پرندے بھی ابراہیم علیہ السلام نے جو بہرحال, تو ان کو بجلی نے پکڑا ان کے ان ظلم کی وجہ سے. اب آگے اللہ پاک نے کچھ نہیں بیان کیا, پھر ایک اور فرد جرم لگائیے, ایک اور لگایا ہے کہ انہوں نے اب یہ کام انہوں نے کیا, اللہ پاک نے ان کو بجلی نے پکڑ لیا, اللہ نے پھر زندہ بھی کر دیا, وہ الگ بات ہے. آگے کہ ثم پھر انہوں نے اور بھی یہ کام کیا, صرف اتنی بات نہیں ہے. ثم اتخذوا پھر انہوں نے پکڑ لیا العجل بچھڑے کو, من بعد ما جاءتهم البینات, من بعد اس کے کہ ما جاءتهم البینات ان کے پاس واضح دلیلیں آ جانے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو پکڑ لیا. کیا پکڑ لیا یہاں لکھا ہوا نہیں ہے, لیکن واضح انہوں نے اس کو معبود بنا لیا. ان کے پاس اتنی واضح دلیلیں آنے کے بعد, من بعد ما جاءتهم البینات, بینات واضح دلائل آنے کے باوجود انہوں نے بچھڑے کو اپنا خدا بنا لیا. اب وہ واضح بینات کیا ہے؟ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی تو پوری زندگی بینات سے بھری پڑی ہے. جب پہلی دفعہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام جب نبی بن کر پہلی دفعہ آئے ہیں, وہ مدین سے جب وہ واپس آئے ہیں, جب اللہ نے ان کو نبوت دی ہے, تو جب فرعون کے پاس جب یہ سارے اہل کتاب ان کے غلام تھے, ان کے پاس تھے, تو پھر وہاں تو جو عرصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے پاس گزارا, بینات ہی بینات ہے. کتنے ایک تو انہوں نے ہاتھ, وہ چمکتا ہوا ہاتھ اور عصا پھینکنا, اور یہ تو بینات تھیں. باقی پھر جادوگروں سے مطالبہ, اور پھر فرعون, آل فرعون پر کتنے عذاب قرآن میں اور جگہ منشن ہوئے, کئی طرح کے عذاب آئے. وہ پھر کہتے تھے یہ عذاب ہٹا دیتے تھے. ایسے ہی ہے, اتنے بینات. پھر جب ان کو لے کر نکلے, سب سے بڑی بینہ جو دکھائی اللہ پاک نے, اس میں کلزم سے اللہ پاک نے ان کو رستہ دیا عصا مارنے سے. انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم تو مارے گئے, پیچھے سے فرعون آ گیا اور آگے سے یہ دریا. اللہ نے کہا نہیں, میرے ساتھ اللہ ہے. اور یہ بینہ پھر صحرائے سینا میں کتنے ان کو من و سلوہ دیے, پتہ نہیں کیا کیا بینات. 12 چشمے, کتنے بینات. اور اس کے باوجود بھی جب ان کو موقع ملا تو بچھڑے کو انہوں نے خدا بنا لیا. اتنی بینات کے باوجود بھی وہ اللہ کو ماننے سے انکاری ہو رہے ہیں. تو دوسرا کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایسی قوم ہے, آپ سے تو صرف یہ کتاب نازل کرنے کا کہہ رہے ہیں, یہ تو ایسی قوم ہے. یہ اتنی بینات کے باوجود بھی اس نے الہ بنایا بھی, خدا بنایا بھی, اپنا معبود بنایا بھی, تو بچھڑے کو بنایا. پھر اللہ پاک کہتے ہیں فعفونا عن ذلک, اللہ اتنی مہربان ذات ہے, اس پر بھی اللہ نے ان کو معاف کیا. اتنی اس کے باوجود بھی فعفونا, ہم نے معاف کر دیا, عن ذلک, اس پر بھی, اس سے بھی ان کو معاف کر دیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا, اور ہم نے دے دی موسیٰ کو سلطان مبینہ. واضح دلائل بھی ہو سکتے ہیں, برتری بھی ہو سکتی ہے, بادشاہی بھی ہو سکتی ہے. ہم نے ان کو غالب بھی کر دیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینہ. اب پھر ابھی بھی دیکھیں نا, جیسے میں نے کہا نا, وہ میں نے ISPR کی ایگزامپل دی, بس فرد جرم عائد کر رہے. اللہ پھر اگلا ایک اور جرم بتا رہا ہے ان پہ. ورفعنا فوقہم الطور, یہ قوم ایسی ہے, اس پر ہم نے میثاق, پکے وعدے کو کہتے ہیں, ان سے پکا وعدہ لینے کے لیے تورات نازل ہو چکی ہے. اس تورات پہ یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے, سورہ بقرہ میں شاید ہم نے پڑھا ہے. ان سے پکا وعدہ لینے کے لیے ان کے اوپر
طور کو مسلط کیا. اس کی کیفیت مختلف جگہ بیان ہوئی ہے کہ انہیں ایسے لگتا تھا جیسے یہ پہاڑ ہم پر گرنے والے ہیں. ایسی صورت حال اللہ طور کو ان کے اوپر بلند کیا. اب وہ فزیکل بلند کیسے کیا؟ بعض جگہ لکھا ہوا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے بلند ان کے اوپر پہاڑ بلند کر دیا ان کے کہ اگر یہ بات نہیں مانو گے تو یہ تمہارے اوپر گر جائے گا. یا ایسی کیفیت تھی کہ انہیں ڈر لگا ہوا تھا اس پہاڑ سے. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے بلند کر دیا ان کے اوپر طور کو. بِمِیثَاقِهِمْ، یہ وعدہ لینے کے لیے. وہ وعدہ کیا تھا؟ تورات پہ عمل، دین پہ عمل، موسیٰ علیہ السلام کے سارے احکامات پہ عمل، اللہ کے سارے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے ان پہ یہ وعدہ لیا گیا تھا. وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو پھر اگلی بھی فرد جرم اس کے ساتھ ہی جاری ہے. وَقُلْنَا لَهُمْ ادخلوا الباب، وہ جس بستی میں داخل ہونے کا کہا تھا، پہلے بھی ہم نے پڑھا، پہلے پارے میں بھی پڑھا. وقلنا لہم، اور ہم نے ان کو کہا تھا ادخلوا الباب سجدا، اس بستی کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ گے جھکے ہوئے. بستی پہ اس بستی میں داخل ہو رہے تھے تو ایک فاتح کے طور پر اس بستی میں داخل ہو رہے تھے، تو ان کو کہا تھا کہ تم عاجزی کے ساتھ جھکے ہوئے اس میں داخل ہو گئے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین اگزامپل ہے نا، جب وہ فتح مکہ کے لیے جب داخل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر اتنے جھکے ہوئے تھے، سر جھکائے ہوئے، آلموسٹ سجدے میں جا رہے تھے، عاجزی کے ساتھ داخل ہو. تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ اس باب میں، اس بستی میں داخل ہوگے تم جھکے ہوئے. اور پھر اسی بستی کے اندر پھر یہ واقعہ بھی پیش آیا اگلا جو ہے. وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو کہا تھا لا تعدوا فی السبت، یہ سبت والا واقعہ بھی اسی بستی میں آیا تھا، پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. جو سبت جو اللہ پاک نے ان اہل کتاب کے لیے، یہود کے لیے جو سبت کا دن مقرر کیا ہوا تھا کہ یہ دن کسی قسم کی تجارت کے لیے، کسی قسم کے اور کام کے لیے نہیں ہے، یہ آرام کے لیے ہے اور عبادت کے لیے. اس میں کسی قسم کا اور کام نہ کیا جائے گا. وہ مچھلیاں پکڑنے والا بھی بات کرتے ہیں اس میں، مچھلیاں بھی، وہ بھی اسی کا حصہ ہے. تو جو اوریجنل حکم یہ تھا، اس میں اور دنیاوی کام آپ نہیں کریں گے، تجارت بھی نہیں کریں گے اور معاملات بھی نہیں کریں گے. یہ آپ کے آرام کا دن ہے، آرام بھی کر سکتے ہیں اور عبادت کا دن ہے. تو یہ اللہ پاک نے مقرر کیا تھا. اللہ پاک کے مصلحت ہوتی ہے اس میں، تو اس میں مقرر کیا تھا. تو اس میں اللہ نے کہا تھا لا تعدوا فی السبت، اس سبت کے معاملے میں، اس سنیچر کے دن کو سبت کہتے ہیں، اس سبت کے معاملے میں لا تعدوا، تم حد سے نہیں گزرنا، تعدی نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنا. لا تعدوا فی السبت، اس پہ نہیں کرنا. وَأَخَذْنَا، اور ہم نے پکڑا منہم، ان سے میثاقاً غلیظا. یہ شروع میں میثاق وہی پکا وعدہ، میثاقاً غلیظا، بہت گاڑا، بہت پکا مضبوط وعدہ ہم سے ان سے لے لیا تھا ان باتوں پہ. یہ ساری باتیں ایک ہی آیت میں کہ ہم نے طور کو بلند کیا، ان سے وعدہ لیا عمل کرنے کے لیے، اور دو باتیں اس میں اللہ پاک نے بیان بھی کر دی ہیں کہ عمل کرنے کے لیے، کہ باب میں سجدن داخل ہو گئے اور سبت کے معاملے میں زیادتی کے مرتکب نہیں ہو گئے. ہم نے ان سے پکا وعدہ لے لیا تھا، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ وعدہ توڑا. اور اس وعدے توڑنے کی بنیاد پر اگلی ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِیثَاقَهُمْ. فَبِمَا، پس بما، یہ بادر بے جو ہے نا، یہ با سببیہ ہے. آگے کئی جگہ یہ اس رکوع میں با سببیہ بہت زیادہ استعمال ہوئے. با کے لیے کہ کئی قسم، یہ با جو ہے سبب بتانے والی بیان ہے کہ اس سبب سے یہ کام ہوا ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِیثَاقَهُمْ، نقض ینقض، نقض اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، وعدے کو توڑنے کو ہم اردو میں بھی نقضیات کہتے ہیں نا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِیثَاقَهُمْ، سبب اس کے کہ انہوں نے یہ جو اپنے وعدے توڑے ہیں، جو وعدے پیچھے بیان بھی ہو گئے ہیں کچھ، فَبِمَا، اس کے سبب سے، وَكُفْرِهِمْ بِآیاتِ اللہ، وَكُفْرِهِمْ بِآیاتِ اللہ، اور اللہ کی آیات سے کفر کرنے کی سبب سے. یہاں سبب نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ قرآن اگر سامنے کھلا ہوا ہے یہ دیکھ لیں، یہ نقضہم، یہ نقضن ہے، نقضو ہونا چاہیے. اگر وہ نقضہم جب یہ بن رہا ہے ان کا وعدہ نہیں، ان کا توڑنا،
ان کا توڑنا یہ مرکب اضافی بن رہا ہے تو نقضن جو ہے نقضوں میں کنورٹ ہوتا ہے. یہ نقضے کیوں ہے؟ یہ بے لگنے سے، بے لگنے، اسی بے لگنے کی وجہ سے فبما نقضہم بے نقضہم بے نقضہم، یہ بے اس کی با حرف جر ہے، وہ جو با سببیہ جو لگی حرف جر بھی تو ہے نا، اس کی وجہ سے یہ جر میں چلا گیا. آگے دیکھیں وکفرہم، کفرہم نہیں ہے، یہ کفرہم کا مطلب ہے یہ با کا اثر اس پر بھی ہے. وَبِكُفْرِهِمْ، اور سبب ان کے کفر کے بآیات اللہ کی آیات سے جو کفر کر رہے تھے اس کے سبب سے. وَقَتْلِهِمْ، یہ بھی قتلہم، قتلہم نہیں ہے، یہ بھی با اس کے اوپر بھی لگے، اور سبب اس کے وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، یہ یہود جو ہیں انبیاء کو نا حق جو قتل کرتے رہے ہیں اس کے سبب سے. وقولہم، یہ بھی با ہے اس کے ساتھ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ قلوبنا غلف، کہ ہمارے دلوں کے اوپر تو غلاف ہے، یہ پروٹیکٹڈ ہے، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ ہے ہمارے دل بالکل محفوظ ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، تمہاری باتوں کی، تمہاری نصیحتوں کی، یہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کا ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا. تو یہ ساری فرد جرم ہے. اللہ پاک ان کو ایک ایک کر کے گیا کہوں گا، ان کا وعدہ توڑنا، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، انبیاء کو قتل کرنا، اور ایسا قول کرنا کہ ہمارے دلوں پر تو یہ کسی قسم کا اثر ہونے کا نہیں ہے، تمہاری باتوں کا اثر ہونے کا نہیں ہے. اللہ پاک یہ تو ابھی فرد جرم، یہ اچھا یہ دیکھیں، ہم دیکھیں فرد جرم آگے بھی جاری ہے. درمیان میں اللہ پاک جملہ معترضہ کے طور پر کچھ اور بات بیان کر دیتے ہیں اسی کے ریلیشن میں، لیکن وہ فرد جرم آگے بھی جاری ہے. وہ جملہ معترضہ کیا آگے ہے؟ وہ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارے دلوں پہ غلاف چلا ہوا ہے، کسی قسم پروٹیکٹڈ ہیں، یہ محفوظ ہیں ہماری رسومات کی وجہ سے، ہمارے آباء و اجداد نے جو کچھ سکھا دیا ہے، یہی ہوتا ہے نا. ہمارے دلوں پہ غلاف کیا پڑا ہوا ہے؟ جو میرے ماں باپ نے مجھے سکھا دیا ہے، جو میرے دل میں مذہب آ گیا ہے، تمہاری باتوں کا اس پہ اثر ہونے کا نہیں ہے. وہ یہ کہتے تھے. اللہ کہتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اصل بات یہ ہے کہ یہ ان کے کفر کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی. یہ طبع اللہ یا ختم اللہ، ختم اللہ ہم نے پڑھا، شاید طبع اللہ پہلے پڑھا ہوگا. بل طبع اللہ علیہا، علیہا کا مطلب ان کے دلوں پر، علیہا قلوب جو ہے نا عربی میں مؤنث ہی استعمال ہوتا ہے قلوبنا. بل طبع اللہ علیہا، ان کے دلوں پر اللہ نے مور لگا دی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا، اس وجہ سے وہ نہیں کر رہے. فلا یؤمنون، وہ نہیں ایمان لائیں گے، الا قلیلا مگر تھوڑے. تو یہ درمیان میں یہ جملہ معترضہ وہ جو بیان کر رہے ہیں نا کہ اس وجہ سے اللہ پاک ان پہ ان کے جرم گنوا رہا ہے، یہ کرتے ہیں. انہوں نے جب کہا درمیان میں کہا، بس کہتے ہیں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، اصل میں اللہ نے ان کے مور لگا دی ہے، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے مور ہی لگا دی ہے. اور آگے پھر جاری ہے اللہ کا وہ سینٹنس، اللہ کا وہ تقریر، اللہ کا وہ بیان ابھی بھی جاری ہے. وَبِكُفْرِهِمْ، پھر آگے اسی کفر کے سبب، وَبِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کے سبب، پہلے ذکر آ گیا ہے. وَقَوْلِهِمْ، اور قول کے سبب، یہ بھی لہم قولہم، وَقَوْلِهِمْ ان کے قول کے سبب، کیا قول، ان کی بات کے سبب کیا بات کرتے ہیں. عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، یہ قول ان کا جو ہے حضرت مریم علیہ السلام پر جو انہوں نے بڑا بہتان باندھا. وہ کیا باندھا کہ یہ زانیہ ہے، اس کا بچہ ایسا بغیر اس کے پیدا ہو گیا. یہ والا جو ان پر بہتان حضرت مریم علیہ السلام پر جو بہتان باندھا گیا ہے نا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بڑا ہونے کے بعد باندھا گیا ہے. مریم علیہ السلام جب اپنے بچے کو لے کر آئی ہیں، جب ان کا اللہ پاک کے موجزانہ طور پر جو بچہ اللہ پاک نے ان کو دے دیا بغیر باپ کے، جو اللہ پاک نے ان کو پریگننسی دے دی اور جو بچہ پیدا ہو گیا، وہ بھی مریم علیہ السلام گھبرائی بھی. وہ پھر درخت کے نیچے میرے خیال میں 16ویں پارے میں سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے. تو وہ جب بچے کو لے کر آئی ہیں، اہل کتاب کیا کہ یہود میں سے تھی نا، یہودیوں کا خاندان تھا مریم علیہ السلام، اسی اہل کتاب میں سے ہے نا، انہی میں سے
عمران کی بیٹی ہیں، وہ یہود کے آدمی تھے، تو بڑا خاندان تھا، حضرت زکریہ علیہ السلام کا خاندان تھا، زکریہ علیہ السلام ان کے شاید ماموں تھے یا کچھ رشتہ دار، خالو تھے یا ماموں تھے، ایسے تھے، تو اس بڑے خاندان کی خاتون تھیں، اور معبد کی وہ ان کو تو ان کو معبد کے سپرد کر دیا گیا تھا بڑی، جب ان کی پیدا ہوئی تھی، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی، وہ تو نظر کی ہوئی خاتون تھی، بڑی اونچی خاتون تھی۔ اب ایسی خاتون کا بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو جائے، تو جب وہ لے کر آئی تھی تو ظاہر ہے، لیکن اس پر الزام تو الزام اس وقت لگتا تھا نا، لیکن اس وقت اللہ پاک نے نظام ایسا کیا کہ وہ جب یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا ہے تم نے مریم، تم تو ہارون کی، ما کانت امک بغیہ فاشارت الیہ، انہوں نے اشارہ کیا اسی بچے سے پوچھو۔ وہ کہتے ہیں بچے سے کیسے پوچھیں، آگے بیان ہے سورہ مریم کی ہی آیتیں ہیں۔ انہوں نے کیا کہا، عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہلے دن کا بچہ یا دوسرے دن کا بچہ وہ بولا ہے، اور بولا کیا ہے، پوری تقریر ہے، وہ وہاں بیان ہوئی ہے سورہ مریم میں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ اتنی بڑی خطاب کی، آپ ترجمہ نہیں کر رہے، شاید آپ جو سمجھ آ گیا، بات یہ کر رہے ہیں پہلے دن کا بچہ، اس جس عورت پر الزام لگنے کا امکان پیدا ہوا تھا، پہلے دن کا بچہ جب ایسے بولے گا تو کہاں اس کے پھر امکان رہے گا۔ سب نے ایمان لیا، ایک لحاظ سے سب نے مان لیا کہ یہ خصوصی طور پر بچہ ہے، اس پر کوئی الزام نہیں لگا۔ تو پہلے لگائی نا کہ یا اخت ہارون، یہ کیا کیا ہے، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرے تو گھر تو اچھے خاندان سے تھی، یہ تم نے کیا کیا۔ لیکن جب بچہ بولا، آگے اللہ نے بیان نہیں کیا، جب یہ بات بولی گئی تو پھر تو سارے الزام ختم ہو گئے نا، پھر تو واضح ہو گیا کہ یہ تو بڑے خصوصی طور پر پیدائش ہوئی ہے، یہ خصوصی طور پر۔ لیکن پھر انہوں نے الزام اس وقت لگایا جب یہ مخالفت آئی، جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی تعلیم شروع کی، جب ان یہودیوں میں انہوں نے بات شروع کی، اس وقت ان کے دشمنی نے میں پھر انہوں نے بہتاناً عظیمہ لگایا، اس وقت بچپن میں بہتان نہیں لگایا تھا۔ اور اسی بات کو یاد رکھیں، آگے بھی اس کا دوبارہ ذکر آ رہا ہے اس کا، تو وَبِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کے سبب، وَقَوْلِهِمْ، اور اس بات کے سبب کہ علی مریم بہتان عظیمہ، اتنا بڑا بہتان ان پر لگا دیا تھا۔ اور پھر اگلا قول وَقَوْلِهِمْ، یہ بھی وَبِقَوْلِهِمْ ہے، وہ یہ جب سارے شروع میں بتا دیا یہ کیسے بند ہوگا، وَبِقَوْلِهِمْ، یہ بھی وَبِقَوْلِهِمْ، ان کے اس قول کے سبب ان کے اللہ پاک سارے جرائم گنا رہا ہے۔ اللہ پاک یہ جرم بھی ہے ان کا کہ انہوں نے کیا کہا، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، انا بے شک ہم نے، قتلنا ہم نے قتل کر دیا، المسیح مسیح کو، عیسی ابن مریم مریم کے بیٹے عیسیٰ کو، رسول اللہ جو اللہ کا رسول تھا۔ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ ہم نے ان کا یہ قول، یہ سبب سارے ان کے جرائم میں یہ جرم بھی ہے کہ انہوں نے ان کا یہ قول کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا جو رسول اللہ تھے۔ چند مفسرین نے ایسے بھی کہا ہے کہ یہ رسول اللہ کو چھوڑ کر وقول منا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ان کا قول تھا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا ہے۔ یہ رسول اللہ جو ہے یہ کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، آگے ان کا نہیں ہے، رسول اللہ آگے اللہ کا کلام آ رہا ہے نا، وما قتلوا وما صلبوا، یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں نا، تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ جو ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ تو مانتے ہی نہیں تھے، رسول اللہ وہ اصل میں مانتے تھے، جو اتنا بڑا، جو ہم نے ان کی پیدائش پر جو اتنا بڑا کام ان کے سامنے ہوا ہے نا،
اور وہ شخص ان کو پھر رسول ہونے کی دعوت دے رہا ہے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے جو معجزات جو مینشن ہوئے ہیں، وہ پرندے بنا کے اڑا دیتے تھے، ہاتھ سے بنا، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑ کو وہ کر دیتے تھے، اتنے زیادہ معجزات تھے. انہیں پتہ تھا یہ اللہ کا رسول ہے. انہوں نے اللہ کے رسول کو اپنی طرف سے اللہ کے کسی رسول کو کسی بندے نے کبھی قتل نہیں کیا ہے. قرآن پاک کا یہ پہ ہے، کسی رسول کو، نبیوں کو قتل کیا ہے، رسول پہ کبھی کوئی کفر حاوی نہیں ہوا کبھی اس طرح. تو وہ کہتے ہیں ہم نے اس رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے. تو اللہ پاک آگے ڈائریکٹ خطاب، اور یہ رسول مان کر انہوں نے، رسول مان کر اپنے طور پر انہوں نے رسول مان کر ان کو قتل کیا ہے. لیکن اللہ پاک ہے وما قتلوہ، وما اور نہیں، قتلو ہو، اس کو قتل کیا انہوں نے، قتلو انہوں نے قتل کیا، ہو اس کو، یہ ہو کی ضمیر کو یاد رکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہو کی ضمیر، اس کو انہوں نے قتل نہیں کیا. وما صلبو ہو، اور نہ اس کو صلیب دی، جو صلیب والا معاملہ ہے، نہ اس کو قتل کیا اور نہ صلیب دی، نہ فزیکلی ان کو کوئی نقصان پہنچایا، نہ ان کو صلیب پر لٹکایا. ولیکن شبہ لہم، لیکن ہوا کیا ہے کہ ان کو معاملہ متشبہ ہو گیا، شک میں پڑ گیا ان کا معاملہ. شبہ لہم، ان کے لیے معاملہ شک میں پڑ گیا. اب یہ شک میں پڑنے جانے والا جو معاملہ ہے نا، یہ ذرا سوچنے کی بات ہے. بعض ہمارے مفسرین نے یوں بھی لکھا ہے کہ کسی اور آگے ہے نا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، آگے بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وہ آگے آ رہا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو اٹھا لیا تھا، اللہ پاک نے ان کو اٹھا لیا تھا اور اس کو نہیں قتل. وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو شبے میں ڈال دیا گیا تھا. اور ہمارے کچھ مفسرین نے یوں کہا ہے کہ کسی اور بندے کی شکل جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی تھی، شبیہ بن گئی تھی، ان کی شکل بن گئی تھی، انہوں نے اس کو عیسیٰ سمجھ کے قتل کر دیا تھا. لیکن اگلی آیت پڑھیں ساتھ اس کے، اگر یہ بات ہوتی، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، بے شک وہ لوگ جو اس معاملے میں اختلاف کر رہے ہیں، بات واضح ہے نا، فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اس میں شک میں پڑے ہوئے، مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی علم نہیں ہے. ترجمہ واضح ہے نا، اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، وہ صرف ایک گمان کی پیروی کر رہے ہیں. بھٹو کو پھانسی لگائی گئی ہے. میں کہتا ہوں کہ بھٹو کو میں نے اغوا کر لیا تھا، اس کا ہم شکل میں نے تارا مسیح کے حوالے کر دیا تھا، میں ضیاء اللہ کو، یا کوئی بھی. تارا مسیح نے تو بھٹو کو مارا ہے نا، تارا مسیح نے تو بھٹو کو مارا ہے. فرض کریں میں نے بھٹو کو الگ کر دیا، اس کے ایگزیکٹ ہم شکل مجھے کہیں مل گیا، یا میرے پاس طاقت ہے، میں نے بنا لیا، اس کو تشبیہ بنا دی ہے. پھر کسی کو، وہ جو بھٹو قتل ہوا ہے، کسی کو شک ہے کہ یہ بھٹو نہیں ہے؟ جس بھی شکل کا ہوگا، کسی قسم کا شک نہیں رہے گا. شک اگر رہے گا تو کسی اور معاملے کی وجہ سے. ایگزیکٹ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل اگر پھانسی لگا دیا تھا یا صلیب چڑھا دیا گیا تھا تو شک تو ہونا نہیں چاہیے، پھر تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. انہوں نے تو عیسیٰ کو ہی عیسیٰ ہی تھا، اس کے سامنے تو حضرت عیسیٰ ہی تھے نا. ان کو کیا پتا ہے کہ یہ شکل تبدیل ہو کے آ گئی ہے؟ معاملہ کچھ اور ہے جس پہ ان کو شک ہوا ہے. شک تو ہوا ہے، لیکن کیا شک ہوا ہے، کیا اصل معاملہ کیا ہوا ہے کہ جب وہ پھانسی جس کو دی گئی وہ کوئی اور نکلا یا کچھ اور ہوا. لیکن انہیں بھی پتہ تھا کہ یہ عیسیٰ نہیں ہے، اس کی شکل نہیں ہو سکتی. اگر شکل ہوتی تو وہ تو شک والی معاملہ بھی نہ ہوتا. تو اللہ پاک نے یہ ولیکن شبہ لہم، ان کو بس ایسے متشبہ بنا دیا معاملے کو، ان کو سمجھ نہیں آئے کہ یہ ہوا کیا ہے. کچھ حکمت سے مشکوک بنا دیا، ایسا مشکوک بنا دیا. وہ عیسیٰ علیہ السلام اگر وہ شکل ان کی ہوتی تو پھر تو مشکوک بھی نہ ہوتا نا. وہ کلیئر کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ کو مار دیا ہے.
ان کو بھی شک تھا. عیسائی یہ تو یہود ہے نا, عیسائیوں کو جو ان کے ماننے والے تھے ان کو بھی شک ہے, آگے ان کا بھی ذکر ہے, آگے ان کو بھی شک ہے, ان کو بھی کلیئر نہیں ہے. وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ادھر صلیب پر فوت نہیں ہوئے تھے, وہ زندہ تھے, اور بعض عیسائی یہ کہتے ہیں وہ 3 دن قبر میں رہ کے وہ دوبارہ جی اٹھے تھے, پھر اللہ پاک نے ان کو اٹھا لی. عیسیٰ علیہ السلام کی رفع کے وہ بھی قائل ہیں, عیسائی بھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی قائل تھے. بہرحال بات یہ ہے کہ ان کا یہ قول کہ انہوں نے یہ بھی جملہ معترضہ کے طور پر آ رہا ہے, ابھی ان کی فرد جرم جاری ہے آگے. تو وہ انہوں نے قتل نہیں کیا اور نہ انہوں نے سزا, لیکن معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا. اب کیسے مشتبہ ہوا یہ کلیئر نہیں ہے, لیکن یہ لگتا یہ ہے کہ ایسے نہیں ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا کوئی بندہ انہوں نے قتل کر دیا. کہتے ہیں نا کہ وہ جس جگہ پہ تھے تو جن کو گھیرا ہوا تھا, کسی عدالت میں ان کو سزا سنائی تھی نا, جس کمرے میں گھیرا ہوا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام, یہ ساری اسرائیلی روایت ہے نا, ہمارے تو احادیث میں بھی اس طرح کا بیان نہیں ہے, اسرائیلی روایت. عیسیٰ نے کہا کہ تم میں سے جو بندہ باہر جائے گا وہ اس کو عیسیٰ سمجھ لیں گے, وہ اس کو پھانسی دیں گے. تو ان میں حواریوں میں سے کوئی حواری ایک نکل کے چلا گیا, اس کو انہوں نے پھانسی چڑھا دیا. اس قسم کی بات, ایسے بھی بات کر. لیکن کیا معاملہ ہوا؟ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ. ان کو سب کو جو اختلاف کرنے والے ہیں ان کو بھی شک ہے, اور یہ جو کچھ باتیں کر رہے ہیں نا, مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, یہ صرف ان کا گمان ہے, ان کا ظن ہے, اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اسی کے اوپر. لیکن اصل بات یہ ہے وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, یقیناً اللہ نے ان کو وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا. یہ تو کلیئر کٹ ہوگی. ہمارے ہاں اختلاف ایک اور بھی چلا, ہمارے زور کی بات نہیں ہے, لیکن ایک موٹی بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. علماء کے کام ہے اس بات کو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اٹھایا گیا ہے. آگے جو آئے بر رفع اللہ الیہ, اللہ نے اگلی آیت نا بر رفع اللہ, ان کو قتل نہیں کیا, بر رفع اللہ الیہ, بر رفعہ اللہ, یہ بھی ہو ضمیر اسی طرح ہے جس طرح صلبوہ ہو والی ضمیر عیسیٰ علیہ السلام پورے کے پورے فزیکلی اور روح کے طور پر بھی وہ ضمیر ہے. اور وما قتلوہ ہو اسی طرح ہے, وما قتلوہ ہو بر رفعہ, یہ وہی ہو ہے. عیسیٰ علیہ السلام بذات خود ان کو اٹھا لیا. بذات خود کا مطلب فزیکلی بھی اور روح کے ساتھ بھی, موت سے پہلے بھی. یہ ہوگی ضمیر, اس لیے میں کہہ رہا ہوں اللہ نے ان کو اٹھا لیا. الیہ, اس کی طرف, آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. ہم اللہ کے لیے تو جہت کوئی نہیں ہے نا, ہمارے لیے بلندی اور پستی ہے نا. اللہ ہمارے حساب سے بلندی اور پستی کو بیان کرتا ہے نا. اللہ کے لیے پستی بلندی کیا ہے, اس کے لیے تو کوئی سمت ہے ہی نہیں نا. اللہ نے ہم آسمان کہتے ہیں, آسمانوں پر اللہ پاک نے اٹھا لیا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا, اور اللہ غالب حکمت والا ہے. اللہ غالب حکمت والا ہے. اس میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو یہ مکتبہ فکر ہے کہ ان کو فوت ہونے کے بعد جیسے باقی لوگ فوت ہو گئے, عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں, تو ان کی روح کو بلند کر لیا ہے. روح کو بلند کر لیا تو یہ تو کوئی اتنی, یہ تو ساری روح بلند ہو جاتی ہیں. جو بھی مرتا ہے ان کی ارواح اللہ پاک بلند کر لیتا ہے. علیین میں یا سجین میں یہ جہاں بھی جاتی ہیں ساری ارواح بلند ہو جاتی ہیں. وہ ادریس علیہ السلام کی وہ رفعنا, وہ درجات بلندی کا ذکر اس میں ذکر کیا ہوا ہے. ورنہ یہ والا لفظ وہ جو ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا نا, اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ, ہم متوفی کریں گے. متوفی کا ترجمہ ہم نے وہ یہ کی پورے کا پورا لے لینا, پورے کا پورا لے لینے کا متوفی کو ہم نے وہاں پہ ترجمہ. فوت ہونا ہم نے اس کو بنا لیا ہے, وہ بھی بندہ پورے کا پورا ہی چلا جاتا ہے. ہماری طرف سے تو جو بندہ مرتا ہے روح بھی چلی جاتی ہے, تو اس کا جسم بھی قبر میں چلا جاتا ہے. ہماری طرف سے وہ تو متوفی ہو جاتا ہے نا. لیکن وہاں پہ ذکر کی, اچھا وہاں پہ ذکر خصوصی طور پر دیکھیں نا, اسی پچھلی آیت کیا ہے, اپنے حواریوں کو وہ کہتے ہیں من انصاری, کون میری مدد کرے گا. انہوں نے کہا ہم, قال الحواری نحن انصار اللہ ومکروا ومکر اللہ, انہوں نے اپنی تدبیر کی اور اللہ نے بھی ابھی تدبیر کی.
واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین مکر کرنے والا ہے یا تدبیر کرنے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، وہاں پہ بھی اللہ بیان کر رہا ہے اللہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ نے جب کہا کہ عیسیٰ میں تمہیں متوفی کروں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، تو یہ اللہ کی کوئی خاص تدبیر ہے، عام بات نہیں ہے جس طرح عام آدمی فوت ہو جاتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے، اس طرح کی بات نہیں وہ اور یہاں پہ بھی اللہ پاک نے کہا ہے اللہ پاک نے اٹھا لیا، یہ بڑی غالب ہے، وکان اللہ عزیزا حکیمہ، وہ بڑی غالب حکمت والا ہے، یہ عام بات نہیں ہے ان کی یہ بلندی جو اللہ پاک نے ان کو دے لیا، یہ بڑی خصوصی بات ہے، تو اللہ پاک کہہ رہا ہے یہ تو ہم کرنے والے ہیں نا، اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر اسی پہ یہ پتہ نہیں اتنا ٹائم ہو گیا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی پہ بھی کچھ لوگ منکر ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئیں گے، وہ فوت ہو گئے ہیں، جیسے دنیا یہ فوت ہو گئے واپسی پہ نہیں آئے۔ واپسی کے لیے احادیث بالکل موجود ہیں، احادیث کے علاوہ قرآن موجود ہے۔ جی میں موٹی بات کر دیتا ہوں، ہم عالم نہیں ہیں۔ اللہ کی سنت جو ہے کہیں سے بیان کریں، اللہ پاک نے انسانوں کے لیے اللہ کی سنت یہ ہے کہ منہا خلقناکم، سارے انسانوں کو۔ اچھا یہ بات بھی ہمیں علماء سے سنی ہوئی ہے کہ اللہ پاک جب کسی حکم کو عمومی حکم دیتا ہے تو اس میں استثناء پھر کسی کے نہیں ہوتی۔ یا ایھا الناس جب کہا گیا تو پھر سارے کے سارے انسان اس میں شامل ہوں گے، اور کتب علیکم الصیام جب کہا گیا تو پھر سب پر وہ روزے فرض کر دیا گیا، جب یہ عمومی حکم ہے۔ جہاں پہ استثناء دیا ہے جو مریض ہے تو پھر اللہ پاک استثناء آگے کر دیتے ہیں، ورنہ عمومی حکم میں سارے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ اللہ کی حکم ہے کہ ہم نے اس زمین سے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے اور اسی سے میں دوبارہ اٹھائیں گے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اٹھا لیا ہے، اگر وہ آسمانوں پر ہیں زمین میں نہیں، عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے۔ اچھا یہ خصوصی طور پر یہ اٹھانے کی بات امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے، یہ اٹھائے جانے والا جو کانسیپٹ ہے یہ عیسائیوں کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے موجود تھا۔ وہ یہی کہتے ہیں نا، ان کی بائبل یہی کہتی ہے نا کہ وہ تیسرے دن اپنی قبر میں سے جی اٹھا، ان کے تو بائبل یہی کہتی ہے نا کہ اگر کسی نے بائبل دیکھے وہ مردوں میں سے جی اٹھا، وہ جی اٹھا اور اس کو اٹھا لیا گیا۔ ان کے پاس بھی یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ وہ ان کو اللہ پاک نے اٹھا لیا تھا، ان کی رفعت کا کانسیپٹ ان کے پاس بھی موجود تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جی اٹھا، زندہ ہو گئے۔ اور وہاں پہ عیسائیوں کی بائبل میں تو یہ لکھا ہوا ہے وہ 10 دن تک لوگوں سے باتیں کرتے رہے، ایسے کہتے ہیں وہ لوگوں سے باتیں کی ہیں، پھر اللہ پاک نے ان کو اٹھا لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جی اٹھا تو پھر فزیکلی وہ اٹھا لیے گئے نا، وہ بھی کانسیپٹ یہ ہے۔ اللہ پاک اس کو مبہم ہرگز نہ چھوڑتا اگر وہ ان کو اٹھانے والا، فزیکل اٹھانے والا معاملہ اگر ایسا ہوتا۔ جو عیسائی کہہ رہے تھے اس کو کلیئر نہیں کیا اللہ پاک نے، اللہ پاک کہتا ہے وہ مر گئے ہیں۔ اللہ پاک نے اس قسم کے متوفی کا و رافع کا کے لفظ کہنے کے لیے رفع اللہ الیہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پاک کہہ دیتا وہ فوت ہو گیا۔ اللہ پاک نے یہ خصوصی الفاظ توفی والا لفظ پورے کا پورا لے لینے والا لفظ استعمال اس لیے کیا کہ ان کے ساتھ معاملہ کوئی خاص ہی ہوا ہے، اللہ پاک نے خصوصی طور پر ان کو اٹھا لیا۔ اور ان کی واپسی کا کانسیپٹ کو جو بات کہتے ہیں کہ حدیث کو چھوڑ دیں، قرآن پاک کی بیس پر اللہ کی یہ 3 باتیں ہیں کہ منا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنا نخرجکم تارۃ اخری، انہی میں سے پیدا کیا ہے ہم، انہی میں سے تمہیں نکالیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نکالیں گے تو کہاں سے نکالیں گے؟ آسمان پر ہیں، اس میں سے نکالیں گے تو واپس لائیں گے تو تب نکالیں گے نا، ایسی بات ہے نا، واپس آئیں گے تو نکالیں گے نا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی واضح آیت ہے کہ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، دوبارہ زندہ ہونے کے وہ تو سارے ایک جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی جو سنت ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، قرآن پاک میں ہے، کون پہ ہے؟ کتب اللہ لأغلبن، اللہ نے لکھ لیا ہے، اللہ نے طے کر دیا ہے، طے کرنا کہتے ہیں، فرض کر دیا ہے۔ کتب اللہ لأغلبن، لام
لام تاکید والا اور نون مشدد تاکید والا، ضرور بے ضرور، لأغلبن انا و رسولی، اور میرے رسول، ضرور بے ضرور ہم کامیاب ہوں گے، غالب ہوں گے۔ اللہ نے ہر رسول کو غالب کیا ہے، نبی نہیں، وہی بات فرق کے ساتھ، کتب اللہ لأغلبن انا و رسولی، میرے رسول اور میں ضرور بے ضرور غالب ہوں گے۔ یہ غالب، نوح علیہ السلام غالب ہوئے، ساری قوم غرق ہو گئی، اللہ نے نوح علیہ السلام کو غالب کیا۔ لوط علیہ السلام کو غالب کیا، ساری قوم غرق کر دی اللہ پاک نے لوط علیہ السلام کو۔ قوم عاد، قوم سمود، صالح، جتنے نبی گزرے سارے قوم، موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، اللہ پاک نے سب کو غالب کیا۔ لیکن تورات کے نازل ہونے کے بعد یہ پہلے تو عذاب نازل کر کے اللہ پاک وہ کرتا تھا، غالب کرتا تھا نبیوں کو، لیکن تورات نازل ہونے کے بعد اللہ پاک نے نبیوں کے ہاتھ میں جہاد والا کام دے دیا۔ اس کے بعد ان تلوار کے زور سے اللہ پاک سارے نبیوں کو غلبہ دیتا رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ان کے جہاد کے دور کے، ان کی تلوار پہ زور پہ غالب دیا ہے اللہ پاک۔ اور یہ بھی عموم ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، ہمارے سارے رسول جو ہیں نا ہم کامیاب ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں غالب ہوئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی غالب ہونے کا کئی کانسیپٹ ہے۔ وہ تو محصور تھے، وہ تو مجبور تھے، ان کو تو پکڑا ہوا، اگر ان کی بات مانیں تو انہوں نے تو پھانسی لگا دی اپنی طرف سے۔ اللہ پاک نے ان کو، یہ سنت اللہ کی کہاں پوری ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں؟ وہ ابھی پوری نہیں ہوئی۔ آگے ایک آیت اسی آیت میں آگے آ رہی ہے، اس میں اور بھی کئی باتیں ہیں، لیکن قرآن سے ثابت ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والا معاملہ ابھی باقی ہے۔ انہوں نے واپس بھی آنا ہے اس آیت کی بنیاد پر کہ انہی میں سے نکالنا ہے، اور ان کا غلبہ بھی اللہ پاک نے دینا ہے، اس کو اللہ پاک نے غلبہ دینا ہے۔ اگلی آیت آ رہی ہے، اگلی آیت اس میں ہم پڑھیں گے، بر رفع اللہ علیہ، میں نے کہا جیسے جو موٹی بات پتہ ہے وہ ہم کرتے ہیں، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، اللہ اس میں خوب غالب حکمت والا ہے۔ اگلی آیت کیا بتا رہی ہے؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا، پہلے بھی ذکر کیا ہوا، یہ ان آ جائے اور درمیان میں کر کے الا آ جائے، اس ان کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ان نافیہ اس کو کہتی ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہے، الا سوائے اس کے کہ لیؤمنن، ضرور بضرور ایمان لائے گا، بہی، کس کے ساتھ؟ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے نا، ہر اہل کتاب ضرور بضرور اس پر ایمان لائے گا، قبل موت، اس کی موت سے پہلے، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ہر اہل کتاب اس پر ایمان لائے گا۔ کیا لائے؟ عیسیٰ علیہ السلام اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو کیا اہل کتاب سارے اس پر ایمان لائے ہیں؟ کہاں لائے ہیں؟ مطلب یہ معاملہ ابھی باقی ہے، یہ معاملہ ابھی ہونا ہے، اور وہ ہونا عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد یا تو اہل کتاب مارے جائیں گے، جو باقی رہ جائیں گے اس پر ایمان لائیں گے، جو ان کے قبل موت ہے، اس کی موت سے پہلے اس پر یقیناً وہ ایمان لائیں گے۔ قرآن پاک کہہ رہے ہیں کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہے، الا لیؤمنن بہ قبل موت، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور بضرور ایمان لائے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت والے دن یہ عیسیٰ علیہ السلام یکون ہوگا علیہم، ان پر شہیدہ، ان پر گواہی۔ قرآن پاک میں مینشن ہے، عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے کہ ہاں میں جب تو نے مجھے فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، کہیں آگے ذکر ہے نا، تو عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبی اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی امتوں پر گواہ ہوں گے، ان کے کرتوتوں سے، ان کے اچھے اعمال کے، برے اعمال کے، سارے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اللہ ان پہ عیسیٰ علیہ السلام گواہ ہوں گے۔ اور پھر یہ لمبا جملہ معترضہ آ گیا تھا، جو میں کہہ رہا ہوں، اللہ پاک ایک لسٹ بنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ان کے جرائم کی لسٹ بتا رہے ہیں۔ آگے وہی جاری ہے، فَبِظُلْمٍ، پھر وہی آ گیا ہے، فَبِظُلْمٍ، سبب ان کے ظلم کے، وہی جو بتا رہے ہیں نا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، پھر ابھی بتا رہے ہیں، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا،
ان کے ظلم کے سبب سے باعث سببیہ ہے فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ ہادو ان ہادو یہودیوں کو کہتے ہیں نا. اس کا بھی کانسیپٹ دیکھ لیں. ہادو ان کا نام تب پڑا, اس کا ہادا یہودو شاید اس کا روٹ لیٹرز ہیں, شاید آپ جانتے ہوں. اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا بھی مطلب ہوتا ہے اس کا زیادہ پشیمان ہونا. توبہ کرنے والا پشیمان ہی ہوتا ہے نا اصل میں. پشیمان ہونا یہ کب ہوا ہے؟ جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے گئے تھے تو پھر انہوں نے توبہ کی تھی, پشیمان ہوئے تھے, اس کے بعد ان کا نام یہود ہوا تھا. اس وجہ سے ہادو پھر ان کے لیے بن گیا کہ یہ جو یہودی ہوئے, جو ہادو لفظ وہاں سے آئے اردو میں. تو ہم یہاں کے جو یہودی ہیں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ ہادو, جو ہادو ہوئے یا جو یہودی ہوئے, حرمنا علیہم طیبات, ہم نے فَبِظُلْمٍ اپنے ظلم کے سبب سے, حرمنا علیہم طیبات ہم نے حرام کر دی ان پہ طیبات. طیبات تو حلال ہیں, پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے, اللہ پاک نے ساری طیبات حلال کی ہوئی ہیں. ہم نے طیبات اچھی چیزیں, پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی تھیں. کس وجہ سے؟ ان کے اپنے ظلم کی وجہ سے, جو ان کے کرتوت تھے, ان کرتوتوں کی احلت لہم, جو ان پر حلال کی گئی تھی. پہلے حلال کی گئی تھی لیکن ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو حرام کرا دیا. وَبِصَدِّهِمْ, یہ بھی بعض سببیہ آ گیا, وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا, اور سبب اس کے کہ صد یصد روکنا, پہلے بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے, اللہ کے رستے سے وہ اکثر لوگوں کو روکتے تھے. اکثر وہ روکتے تھے یا اکثر لوگوں کو روکتے تھے؟ یہ عمل اکثر کرتے تھے یا اکثر لوگوں پر عمل کرتے, دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. اور ان دو وجوہات, ان کے ظلم کی وجہ سے اور لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکنے کی وجہ سے, اللہ پاک نے ان پر بہت سی چیزیں, حلال چیزیں, طیبات حلال کر دی ہیں. میرے خیال میں یہ سورہ انعام میں بیان ہوا ہے. آپ صاحب کیسے ہیں کہ الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر, کیسے ہے ایسے, حرمنا کل ذی ظفر ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم. یہ سورہ انعام کی آیت ہے کہ ہم نے ہر ناخن والا جانور ان پر حرام کر دیا, ناخن والا جانور ان پر حرام کر دیا, اور بکری اور گائے کی چربی حرام کر دی, سوائے اس چربی کے جو ان کی آنتوں کے ساتھ لگی ہو یا ہڈیوں کے ساتھ لگی ہو. بہرحال یہ سورہ انعام کی آیت ہے. جو حلال شدہ چیزیں تھیں ان کے اس ظلم کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر حرام کرا دی تھی, اس ظلم کی وجہ سے. اور آگے پھر جاری ہے وہی ان کی فرد جرم والی لسٹ ابھی بھی جاری ہے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَأَخْذِهِمْ وَبِأَخْذِهِمْ, یہ بھی یہاں بھی با لگی ہوئی ہے, با کا اثر یہاں پہ بھی ہے. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا, اور ان کے سود لینے کی وجہ سے, سود لینے کے سبب سے, سود کھانے کی وجہ سے, وقد نہو عنہ, جس سے ان کو منع کیا گیا تھا. اچھا, یہ سود منع تورات میں بالکل واضح طور پر, جس طرح ہمارے قرآن پاک میں منع ہے, ان کی تورات میں بھی سود بالکل واضح طور پر منع ہے. میرے خیال میں حضرت مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے, وہ سینٹینس اٹھایا, لکھا ہوا ہے, انہوں نے لکھا ہے یا کہیں, لیکن وہ پورا تورات سے وہ سینٹینس بالکل سود ایگزیکٹلی اسی طرح حرام تھا. وقد نہو عنہ, ان کو ان سے منع کیا گیا تھا اور وہ اسے کھاتے تھے. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ وَأَكْلِهِمْ وَبِأَكْلِهِمْ, یہ با کو یہاں پہ ساتھ رکھیں, یہاں پہ بھی با لگا ہوا ہے. وَأَكْلِهِمْ, اور کھانا ان کا, اموال الناس, لوگوں کے مال, بالباطل, باطل طریقے سے کھانا. ایک تو سود بیان ہو گیا, یہ بھی مال باطل طریقے سے کھانا, کسی پہ قبضہ کر لینا, کسی کے ساتھ فراڈ کر لینا, کوئی اور تجارت میں دھوکہ کر لینا, کسی طریقے سے بھی لوگوں کا مال کھانا, یہ جو کرتے تھے. اس کے سبب سے یہ سارے اللہ پاک نے جرم ان کے گنے ہیں اور ان کے الگ الگ سزا نہیں کی. اللہ یہاں پہ ایک کہہ دے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, یہاں بس ایک سنٹنس اللہ پاک نے لگا دیا ہے. ہم نے وَأَعْتَدْنَا, کا ہم نے بتایا تھا نا کہ
اعتاد اس کو کہتے ہیں کہ پہلے سے کسی کام کے لیے کوئی چیز تیار کر کے رکھ لینا، اچھائی کے لیے یا برائی کے لیے جو بھی ہے پہلے سے تیاری کر کے رکھ لینے کو آتدنا کہتے ہیں۔ وآتدنا ہم نے پہلے سے تیار کر رکھا ہے للکافرین منہم ان میں سے جو کفر والے ہیں عذابا علیما عذاب سخت عذاب علم والا عذاب، تو یہ ان کے لیے تو یہ اتنا سخت رکوع ہے، اتنی سخت فرد جرم ہے۔ مجھے ایسی اگزامپل یاد آ گئی جیسے ہمارے آپ کے آنے سے پہلے میں کہہ رہا مجھے ایسے خیال آ گیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک لمبی لسٹ بنائی ہے کہ پی ٹی آئی نے یا عمران نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، آگے ہم کیا کر رہے ہیں یہ نہیں اس نے کہا، وہ الگ بات ہے، لیکن ایک فرد جرم ایک لمبی بتا، اللہ پاک بھی غصہ اپنا غصہ بتایا نا اس نے، تو اللہ پاک نے ان کا اپنا غصہ بتایا کہ یہ کیا انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا، لیکن آخری والی آیت جو ہے لیکن ان میں انہی اہل کتاب میں سے لیکن الراسخون فی العلم ان میں ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن الراسخون فی العلم منہم ان میں سے کچھ لوگ جو علم میں بڑے پکے ہیں، راسخ ہے پکے ہیں فی العلم۔ اچھا راسخ فی العلم کا مطلب پکا ہونا تو صحیح ہے نا، علم کو آنکھیں کھول کے غور کر کے اس پہ عمل کرنے کا علم تو وہی ہوتا ہے نا، راسخ تو تب ہی ہوگا نا اس پہ آنکھیں کھول کے جو کچھ آ رہا ہے اس کو صحیح سمجھ کے عمل کیا۔ جب تورات کو انہوں نے صحیح سمجھ کے عقل کے جب علم کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نبی نظر آئے نا، تو وہ پھر جانتے بھی تھے پھر ایمان بھی لائے تھے نا، وہ پھر ایمان والراسخون یعنی کہ علم کو ایسے آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے نہیں چلنا، اندھی تقلید نہیں ہے، دیکھ بھال کے سمجھ کے ہر بات کو کرنا، یہ ہے راسخ فی العلم ہونا۔ والراسخون فی العلم منہم والمؤمنون اور مومن لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں یا لائیں گے بما انزل الیک اس پر، ان میں سے یہود میں سے اس پر بما انزل الیک یعنی قرآن پر جو تمہاری طرف نازل کر گیا، وما انزل من قبلک جو پہلے بھی نازل ہوئے ان کی تورات ہے یا اللہ کی دوسری کتب ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ جو نماز قائم کرنے والے ہیں، اقام یقوم سے نماز قائم کرنے والے، مقیمین الصلاۃ۔ اچھا ایک اور بات اس میں بھی امپورٹنٹ آ گئی ہے، پہلے ترجمہ کر لوں، والمقیمین الصلاۃ اور نماز قائم، مقیم سمجھ آ گئی نا، مقیم کی جمع مقیمین الصلاۃ نماز قائم کرنے والے، والمؤتون الزکاۃ آتا یوتی سے موتی دینے والا، والمؤتون زکوٰۃ دینے والے، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر دوبارہ آ گیا، اور ایمان لانے والے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ انہی میں سے ایسے لوگ ہیں جو آپ پر بھی ایمان لاتے ہیں، کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور کیا سارے یہ عمل، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم ان قریب، نوتیہم ہم دیں گے ان کو، آتا یوتی نوتی ہم دیں گے، سوفا اور پہلے بھی ذکر کیا ہے مستقبل کے لیے، سوفا کا بھی مطلب ہے کہ ان قریب ہم کریں گے، کا بھی مطلب جو یہ سنوتی ہے اس کا بھی مطلب ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف ہو تو وہ بہت ہی مستقبل بہت زیادہ قریب، اللہ کے لیے تو سب کچھ قریب ہے، لیکن ایسے عربی قاعدے کے مطابق سوفا بھی قریب ہے لیکن صرف لگاؤ تو وہ بہت قریب ہے، یعنی بہت ہی جلدی یہ کام ہونے والا ہے، اور سنوتیہم بہت ہی جلدی ہم ان کو دیں گے اجرن عظیمہ، اجر عظیم دیں گے۔ تو میں نے کہا جو ایک بات امپورٹنٹ اس میں رہ گئی، 2 منٹ ہیں اس میں بول دیتے ہیں، یہ ذرا عربی گرامر کا ذرا سینٹ ہے، اس آخری آیت کو دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، راسخون رفع کی حالت میں، حالت رفع میں ہے، نصب میں، راسخون فی العلم علم میں راسخ لوگ، والمومنون یہ رفع کی حالت میں ہے، مومن حالت نصب میں جر میں مومنین ہوتا ہے نا، مومنین ہوتا ہے نا، مومنین، مومنون حالت رفع میں آنا چاہیے، اس میں حالت نصب میں یا جر میں جانے کی کوئی وجہ نہیں، اس کی وجہ ہوتی ہے یؤمنون بما انزل الیک، یہ تو ہو گیا، یہ تو فعل ہے نا، مومنون اسم ہے، ہم اسم کی بات کر رہے ہیں، یؤمنون
یہ فعل ہے ایمان لانے والے ہیں. الیک وما انزل من قبلک یہاں پہ آ گیا والمقیمین الصلاۃ. مقیمون الصلاۃ ہونا چاہیے تھا. کوئی وجہ نہیں ہے یہاں پہ مقیمین الصلاۃ کرنے کی. یہ جیسے مومنون اس پر ہے نا والمومنون والمقیمون الصلاۃ ہونا چاہیے. والمقیمون الصلاۃ آگے آیا ہے نا والموتون الزکاۃ موتینا نہیں ہے. والمومنون باللہ مومنین باللہ نہیں ہے. صرف مقیمین الصلاۃ یہاں پہ آیا ہے. اس کی نسب میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ عربی کا بڑا خاص قاعدہ ہے. یہاں کوئی وجہ نہیں ہے. اپرنٹلی خاص قاعدہ ہے کہ جب علی سبیل الخاص یا تخصیص کے لیے جب کسی عمل کو تخصیص دی جائے گی نا اس کو نسب میں لے جائیں گے. یہ قرآن پاک میں پہلے بھی آیا ہے. سورہ بقرہ میں ہے آدو والصابرین بالباساء. وہاں پہ جہاں پہ یہ آیت پڑھی تھی نا پیچھے وہ اس میں کون سا کیا رفع میں چل رہے ہیں والصابرین. وہاں پہ اس لیے کہ خصوصی طور پر صبر کا ذکر جب کیا گیا ہے اس کو جب خاص بنایا جائے گا تو یہاں پہ مومنون یومنون موتون الزکات مومنون باللہ ساری باتیں لیکن مقیمین الصلاۃ کو خاص طور پر ذکر کرنے کے لیے یہاں پہ عربی کا بڑا خوبصورت قاعدہ ہے. اس کو تخصیص کے ساتھ اس کو نسب میں لے گئے. بہرحال یہ تو عربی گرامر کی بات ہے. ترجمہ تو ہمارا واضح ہے کہ جو علم میں راسخ ہیں ایمان لانے والے تجھ پر جو نازل ہوئی ہے جو پہلے نازل ہوئی ہے نماز قائم کرنے والے زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اللہ پر اور قیامت پر آخرت پر ایمان لانے والے انہی میں سے ان اہل کتاب میں سے اللہ پاک ان کو ان قریب بہت بڑا اجر عظیم سے نوازے گا. اللہ پاک ہمیں اس کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے.